سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. صحابہ عرض کرتے حضور ہم آپ کو تبلیغ پر اجرت دینا چاہتے ہیں. کون سی تبلیغ؟ میرے آقا کریم ایک دن تشریف فرما ہے مدینے میں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. آج تک حضور کو صحابہ نے بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. حیرت ہوئی, عرض کی حضور آپ بیٹھ کے نماز کیوں ادا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز ادا کرتے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا اور فرمایا بات یہ ہے میرے صحابہ کہ میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, اس وجہ سے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. کون سی تبلیغ پر صحابہ بدلہ دینا چاہتے تھے؟ وہ احد والا مقام تو یاد کریں آپ کہ جب احد کے مقام پر تقریباً 100 صحابہ شہید ہوئے تھے اور میرے نبی کے رخسار مبارک کے اندر کڑی داخل ہو گئی تھی. اللہ اکبر. خود کی اور نبی پاک کی دندان مبارک کے کچھ حصے بھی شہید ہو گئے تھے. اب صحابہ اکرام اللہ اکبر پریشان ہو گئے تھے. کوئی نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر گیا, آپ کے ابا زخمی ہو گئے ہیں. مدینے سے آپ جو ہے وہ مدینے سے احد تک تشریف لے کر کے آئیں اور لے کر کے آئیں پیدل 3 کلومیٹر سفر طے کر کے آئیں. دیکھا تو باپ کے چہرے میں کڑی گھسی ہوئی ہے اور سعد ابی وقاص اپنے دانتوں سے حضور کی کڑی نکال رہے ہیں اور نکال دی کڑی تو نبی پاک کی بیٹی نے کھجور کی چھال کو جلایا اور جلانے کے بعد پھر پیغمبر اسلام کو اس کا مرہم لگایا اور لگانے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے بددعا کی. بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. نبی پاک کی بیٹی نے جب یہ دیکھا بددعا کرنے کے لیے تو نبی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ بددعا نہ کرو, ہم دنیا میں بددعا کرنے نہیں آئے, دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا, ناک اور کان کاٹ کر کے صحابہ اکرام کے گلوں میں ہار کی طرح پہن لیا تھا. وہ صحابہ جنہوں نے دین ہمیں دیا, وہ صحابہ جن کے ہم قدموں کی برابری نہیں کر سکتے, وہ انصار و مہاجرین ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں جن پر ان کی ناکیں کٹی ہوئی ہیں, ان کی کان کٹے ہوئے ہیں اور کفار مکہ نے اسے گلے میں ہار کی طرح ڈال دیا ہے. حضور ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں اور روتے ہیں, ایک صحابی کا جسم دیکھتے ہیں, کہیں مصعب بن عمیر کا جنازہ پڑا ہے, کہیں کسی اور صحابی کا جنازہ پڑا ہے, مگر ایک جنازے کے پاس جا کے بے اختیار رونے لگتے ہیں. یہ کس کا جنازہ ہے؟ جو حضور سسکیاں لینے لگتے ہیں, میرے آقا کریم سسکیاں لینے لگتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میاں نبی پاک کے چچا ہیں. لوگوں نے دیکھا ان کے کلیجے کو چبایا گیا ہے, ان کے ناک کان کو کاٹا گیا ہے. ان کے قریب جا کر کے میرے نبی سسکی لے کے رونے لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ امیر حمزہ. یہ میرے نبی کے صرف چچا نہیں ہے, حضور کے دوست بھی ہیں. سرکار کو انہوں نے مکے میں کہا تھا اے میرے بھتیجے, آج کے بعد اگر کوئی تلوار تمہارے تک آئی تو پہلے وہ امیر حمزہ کے سینے میں گھسے گی, اس کے بعد آپ تک آئے گی. نبی پاک اپنے چچا کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں. وہ کیسا دن تھا میرے نبی کے صحابہ پر کہ نبی کے پاس ایک جوڑی کپڑے تک نہیں ہے کہ اپنے چچا کو دے دے. آپ کی پھوپھی صفیہ لے کر کے آتی ہیں 2 چادریں, ایک مصعب بن عمیر کو, ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ کو دیتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر اسلام مدینے جاتے ہیں. امی عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ احد کا دن تو بہت سخت گزرا, احد کا دن تو بہت سخت گزرا, اس سے بھی سخت دن کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ مجھ پہ اس سے بھی سخت دن گزرا ہے. احد کا دن تو سخت ہے مگر اس سے سخت دن مجھ طائف کا گزرا ہے. جب میں طائف گیا تھا, طائف کیا ہے اے مسلمانوں, بس یہی سمجھ لو طائف کیا ہے تو تمہارے دل بدل جائیں گے. میرے تایا کہتے تھے حکیم سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے. مجھے بچپن میں جب پڑھاتے تھے تو کہتے تھے بیٹے طائف مت بھولنا. اللہ. میں کہتا تھا ابا طائف کیا ہے تو کہتے تھے بیٹے طائف وہ ہے, حضور مکے سے طائف کی طرف گئے, طائف میں باغات تھے, خوشحال لوگ تھے, وہاں 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا. آج ہم ایسیوں میں چلتے ہیں, گاڑیوں میں چلتے ہیں اور ہمارے نخرے, ہم بات نہیں کرتے کسی سے. یہ کیسی تبلیغ ہے؟ حضور گھر پہ جاتے ہیں, ایک گھر پہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کو ایک مان لو, مگر کوئی نہیں مانتا. آپ ہفتوں وہاں پہ رہتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, کوئی نہیں مانتا. حضور فرماتے نہیں مانتے تو مجھے جانے دو. وہ بدتمیزی پہ اتر آتے, حضور فرماتے میں نہیں مانتے تو جانے دو, میں کچھ نہیں کہتا, مجھے جانے دو. مگر انہوں نے حضور کے پیچھے لڑکے لگا دیے اور وہ لڑکے نبی پاک کی طرف چلتے چلتے انہوں نے پہلے تو بھپتیاں کسی, پہلے ٹون کسے, پھر نبی پاک کی طرف کو انہوں
انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. پتھر میرے حضور کی طرف آنے لگے. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, حضور پر زید بن حارثہ برداشت کرتے رہے. ایک پتھر, دو پتھر, تین پتھر, جب تک وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے تھے تب تک انہوں نے برداشت کیا. پھر وہ نیچے کو گر گئے. جب وہ نڈال ہو کے گرے تو اب پتھر میرے حضور کی طرف آنے لگے. اللہ اکبر, میرے حضور کا چہرہ, میرے حضور کا جسم مبارک, پتھر اتنے لگے کہ حضور بیٹھ جاتے تھے تو وہ ظالم اٹھا کے مارتے تھے. ایک پاؤں اوپر اٹھاتے تھے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے, دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے تو پہلے پاؤں پہ مارتے تھے. اتنے پتھر مارے کہ آپ کی نالین شریف بھیگ گئی. کوئی پتھروں میں کوئی وہ تو نہیں ہوتی, تیر تو نہیں ہوتے, آپ کو پتہ ہے کتنا, کوئی پتھروں میں کوئی تیر تو نہیں ہوتے, مگر ایسے حضور کو کیا ہوا آپ کو پتہ ہے, انہوں نے اتنے پتھر مارے حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں اور آپ کی مبارک جوتیاں بھر گئیں خون سے. اللہ اکبر, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سنو, میرے نبی پاک کو زید بن حارثہ نے اٹھایا, اٹھا کر کے چل دیے, لہو لہان ہے میرے حضور, اٹھایا, اٹھا کر کے اللہ اکبر. جبرائیل امی آتے ہیں, آ کر کے کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں یہ لوگ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پر جنہوں نے ظلم کیا ہے, میرے محبوب سے کہو اگر وہ کہیں تو اسے بیچ میں دبا دیا جائے, انہیں بالکل کچل دیا جائے. اللہ نے فرمایا تو حضور نے عرض کی نہیں نہیں جبریل اللہ سے عرض کرنا یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں گی. اس کے بعد حضور اللہ اکبر عتبہ بن ربیعہ کے باغ کی طرف گئے. عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ جس نے احد کے مقام پہ حضور کے خلاف تلوار نکالی تھی. یہ اتنا بدترین حضور کا دشمن ہے, کافر ہے, مگر جب اس نے حضور کو دیکھا اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا, نہیں نہیں اسے بھی غم ہونے لگا. حضور کی حالت دیکھ کے اسے بھی تکلیف ہوئی, اپنی یہ تکلیف کرنے لگا. اس رشتہ داری کا اسے محبت غالب آ گئی اور اس نے نبی پاک کے لیے اس نے انگور توڑے اور اپنے ایک برتن میں کیے اور اپنے غلام عداس سے کہا ایسا کرو جاؤ انہیں جا کر کے یہ کھجور کا انہیں انگور دے دو. وہ حضور کے پاس گیا, کہنے لگا یہ مجھ سے نہیں کھائیں گے, میری رشتہ داری ہے, انہیں دے دو. جا کر کے جو ہے وہ گیا حضور کے پاس اور اس نے حضور کو جب انگور دیے تو حضور نے ایک انگور منہ میں رکھا اور بسم اللہ شریف پڑھی, انگور منہ میں رکھا. جب آپ نے کھایا تو وہ کہنے لگا آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھی, یہاں تو کوئی بسم اللہ یہ الفاظ نہیں پڑھتا. فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا جہاں کا میرا بھائی یونس تھا. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی ہے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اتنا سنا تھا وہ عداس نام کا غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں. یار میرے حضور کو تو دیکھو, اتنے پتھروں کے بعد, اتنے زخموں کے بعد بھی جب وہ عداس ایمان لایا تو حضور مسکرانے لگے, میرے آقا مسکرانے لگے. اے لوگو یہ بتاؤ تم نے کس کو چھوڑا ہے؟ چند پیسوں کے چکر میں, تھوڑی سی گاڑیوں کے چکر میں کسے بھلایا ہے؟ تم کسے یکسر بھول گئے؟ یہ پیسوں کے چکر میں, دولت کے چکر میں انہی قدموں سے, انہی زخمی قدموں سے چلے 80 کلومیٹر دور میرے آقا, اور 80 کلومیٹر دور مدینے طائف سے مکے پہنچے تو مکے میں داخل نہیں ہوتے دیتے ظالم. جب مکے میں داخل ہوئے بڑی مشکل سے تو آپ کے زخموں پر مرہم لگانے والا کون تھا؟ آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. آپ کے زخموں پر مرہم لگاتی تھی اور کہتی تھی ابا یہ کس نے ظلم کیا ہے؟ اللہ اکبر, روتی تھی نبی کی بیٹی. کربلا میاں پہلے شروع ہو گیا تھا, کعبے میں مکے میں شروع ہو گیا تھا, بیٹی کو تربیت دینا شروع کر دی تھی. ایک دن بیٹی کہتی تھی ابا یہ لوگ ہم پر ظلم کیوں کرتے ہیں, یہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ کبھی پتھر میرے لگتے ہیں, کبھی امی کے لگتے ہیں. حضور فرماتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو, جب تیرے باپ کو جان جائیں گے تو پتھر نہیں مانیں گے. ایک دن حضور کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ظالم نے آپ کے سر پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی اور اونٹ کی اوجڑی رکھنے کے بعد وہ قہقہے لگانے لگے. جب وہ قہقہے لگانے لگے تو نبی پاک نے سجدے کو لمبا کر دیا. وہ سمجھتے تھے حضور سے اونٹ کی اوجڑی نہیں اٹھتی ہے, مگر جس کے غلام نے 2 انگلیوں سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا ہو اس کے بارے میں یہ خیال احمقانہ ہے. مگر نبی پاک نے وسجدوا واقترب کے تحت سجدے کو لمبا کر دیا. نبی پاک نے کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے, کافر کہے لگا رہے ہیں, اور کسی نے جا کر کے سیدہ فاطمہ سے کہا آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ کے مذاق اڑاتے ہیں کفار مکہ. سیدہ فاطمہ آتی ہیں, آ کر کے 6 7 8 سال کی بچی شیر, یہ کائنات کی سب سے مبارک ماں, سب سے مقدس ماں کی شان میں پڑھ رہا ہوں 2-3 شیر, ان کی فرمائش ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا حسین, دور سے یا حسین ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں,
ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، بول سے بولے سبحان اللہ، دل لگا کے بولے، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید شہباز حسین شاہ صاحب قبلہ۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر علماء اکرام کی، مولانا شاہ صاحب آپ کی نظر ہے یہ شعر، آپ سب علماء کی دعاؤں کے ساتھ، میں نے اپنی زندگی میں کبھی علماء سے توجہ نہیں مانگی، دعا مانگی ہمیشہ۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اور آپ کی نظر ہے یہ شعر سارے علماء کی سماعت کریں۔ سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان، کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ اور فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب یہ شعر سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کیا بات ہے، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس میری تقریر شروع ہو رہی ہے، چونکہ میں نے بالکل آرام سے آپ سے باتیں بہت کرنی ہے اور وقت میرے پاس تھوڑا سا کم ہے، اور آپ سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ حضور کی تبلیغ پر صحابہ کرام ایک دن بدلہ دینے کی بات کہنے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم آپ کی تبلیغ پر آپ کو کوئی اجرت دینا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو اس کا بدلہ۔ کون سی تبلیغ جس نے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا؟ واہ 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 واہ، کون سی تبلیغ جس نے علی کو مولا علی بنا دیا؟ سبحان اللہ۔ کون تبلیغ جس نے عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، جس نے عمر کو فاروق اعظم بنایا، اور جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا؟ اس تبلیغ پر صحابہ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ کون سی تبلیغ؟ بس یہی ہے۔ ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، دیکھیے گا آپ، ربیع الاول آنے والا ہے، خوب جو ہے رنگ چڑھیں گے۔ جن لوگوں کی ماں باپ ان سے ناراض ہے نا، وہ ربیع الاول کی محفلیں منا رہے ہوں گے، حالانکہ ماں باپ کو منانا بھی ربیع الاول کی محفل منانا ہے۔ واہ ہے نا؟ ابھی دیکھو شاعر شعر پڑھے گا نا، سارے جذبات میں آ جائیں گے۔ شعر پڑھا جاتا ہے، اس شعر کے جذبات، اس کا مفہوم میرے سر پر، مگر شعر کو مطلب تو سمجھو۔ شعر کیا پڑھتے ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ اچھا یہ بات یہاں روک کے پوچھ رہا ہوں، کیا ہمارے گھر اس لائق بچے ہیں کہ حضور کے قدم وہاں آ سکے؟ اللہ، کون سے گھر میں بٹھا لوگے حضور کو؟ اللہ 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 اللہ۔ اس گھر میں جہاں فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، اس گھر میں بٹھا لو کہ جہاں سیریل چلتے ہیں، اس گھر میں بٹھا لو کہ جہاں غیر اخلاقی سیریلوں نے تمہاری عورتوں کے مزاج کو بدل دیا، اس گھر کے کمرے میں بٹھا لو کہ جہاں تم بیٹھ کر کے یوٹیوب پہ گندی فلمیں دیکھتے ہو، یا اس گھر میں بٹھا لو کہ جہاں باپ نوکروں والی زندگی گزار رہا ہے، اللہ، یا اس گھر میں گزارو گے جہاں تمہاری ماں تمہیں آواز دیتی ہے تو تم سنتے نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک ماں، اللہ، میں نے نماز جنازہ پڑھایا تو ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب اس عورت کے لیے دعا خاص کر دو۔ میں نے کہا میں تو ہر نماز جنازہ یہ سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ جیسے اپنا ہی پڑھ رہا ہوں،
مگر پھر بھی بتائیے آپ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس نے دنیا میں بڑے رنج سہے ہیں، اس کے لیے دعا کر دو آخرت میں سکون مل جائے۔ 75 سال کی عورت، میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جب یہ موت کے قریب تھی نا، ویسے تو ظلم بہت ہوئے مگر موت والے دن کا ظلم سن لیجئے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے جب موت کے قریب ہوئی نا، یہ جب اس کی طبیعت بگڑی تو اس کے ایک بیٹے نے دوسرے گھر بھیج دیا، 5 بیٹے 6 بیٹیاں ایک عورت کے، اور اس نے ایک کے بغیر بھیج دیا، پھر ایک نے دوسرے کے گھر بھیجا، اور وہ بھی کہے پہ پھلوں والی ٹھیلہ جو ہوتا ہے نا، ٹھیلہ ریڑی، اس پہ بٹھال کے ایک 75 سال کی بوڑھی عورت جو کہ بیمار ہے، کچھ دیر کے بعد جس کا انتقال ہونے والا ہے، دوسرے نے تیسرے کے گھر بھیج دیا، تیسرے نے اپنے گھر سے نکالا، میں کیوں رکھوں، اس نے چوتھے کے گھر بھیج دیا، چوتھے نے 5ویں گھر بھیج دیا، اور 5ویں نے بہن کے گھر بھیج دیا۔ بہن نے جب اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہی، اللہ اکبر، تو پھر اس کا داماد آ گیا، اس کا شوہر آ گیا، اس نے دھکے مارے، میں کیوں رکھوں جب اس کے بیٹوں نہیں رکھا، وہ دھکے مارے تو وہ گر گئی، گر کے اس کا زیادہ بے عزتی سہ نہیں پائی، گر گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں ماں اپنے بیٹوں سے ڈرتی ہو، کیا اس گھر میں حضور آئیں گے؟ اللہ، جس گھر میں باپ کی کوئی اہمیت اور قدر نہ ہو، اگر حضور میرے گھر آ بھی گئے نا تو میں کہوں گا حضور آپ کا آنا بڑی سعادت ہے، مگر اب ہمارے گھر اس لائق نہیں ہے کہ آپ آ سکیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ کسی نے کہا یہ دیکھنا کوئی نجائز تو نہیں اپنی شرمگاہ؟ آپ فرمانے لگے وہ ٹھیک ہے بات، مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا مجھے شرم آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی، اور جتنے آپ کھڑے ہیں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ حضور کے بارے میں کتنی معلومات ہے آپ کو؟ نوجوان کے پاس فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، وہ انسٹاگرام پہ 2-2 گھنٹے نکال دیتا ہے، اس نے یوٹیوب کی واچ ہسٹری دیکھے تو نہ جانے کتنے ہزار گھنٹے برباد کر دیے ہوں گے، مگر اس نبی پر اس نے 10 بار بھی درود نہیں پڑھا دن میں، اس نے 100 بار بھی وقت نہیں نکال پایا جس نے اس کے لیے پوری رات دعائیں کی ہیں۔ صحابہ کرتے حضور ہم آپ کو تبلیغ پر اجرت دینا چاہتے ہیں۔ کون سی تبلیغ؟ میرے آقا کریم ایک دن تشریف فرما ہے مدینے میں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آج تک حضور کو صحابہ نے بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ حیرت ہوئی، عرض کی حضور آپ بیٹھ کے نماز کیوں ادا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز ادا کرتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا اور فرمایا بات یہ ہے میرے صحابہ کہ میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس وجہ سے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون سی تبلیغ پر صحابہ بدلہ دینا چاہتے تھے؟ وہ احد والا مقام تو یاد کریں آپ کہ جب احد کے مقام پر تقریباً 100 صحابہ شہید ہوئے تھے اور میرے نبی کے رخسار مبارک کے اندر کڑی داخل ہو گئی تھی، اللہ اکبر، خود کی اور نبی پاک کی دندان مبارک کے کچھ حصے بھی شہید ہو گئے تھے۔ اب صحابہ اکرام اللہ اکبر پریشان ہو گئے تھے۔ کوئی نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر گیا، آپ کے ابا زخمی ہو گئے ہیں، مدینے سے آپ جو ہے وہ مدینے سے احد تک تشریف لے کر کے آئیں اور لے کر کے آئیں پیدل 3 کلومیٹر سفر طے کر کے آئیں۔ دیکھا تو باپ کے چہرے میں کڑی گھسی ہوئی ہے اور سعد ابی وقاص اپنے دانتوں سے حضور کی کڑی نکال رہے ہیں، اور نکال دی کڑی تو نبی پاک کی بیٹی نے کھجور کی چھال کو جلایا اور جلانے کے بعد پھر پیغمبر اسلام کو اس کا مرہم لگایا اور لگانے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے بددعا کی، بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نبی پاک کی بیٹی نے جب یہ دیکھا بددعا کرنے کے لیے تو نبی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ بددعا نہ کرو، ہم دنیا میں بددعا کرنے نہیں آئے، دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، ناک اور کان کاٹ کر کے صحابہ اکرام کے گلوں میں ہار کی طرح پہن لیا تھا۔ وہ صحابہ جنہوں نے دین ہمیں دیا، وہ صحابہ جن کے ہم قدموں کی برابری نہیں کر سکتے، وہ انصار و مہاجرین، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں جن پر ان کی ناکیں کٹی ہوئی ہیں، ان کی کان کٹے ہوئے ہیں اور کفار مکہ نے اسے گلے میں ہار کی طرح ڈال دیا ہے۔ حضور ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں اور روتے ہیں، ایک صحابی کا جسم دیکھتے ہیں، کہیں مصعب بن عمیر کا جنازہ پڑا ہے، کہیں کسی اور صحابی کا جنازہ پڑا ہے، مگر ایک جنازے کے پاس جا کے بے اختیار رونے لگتے ہیں۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ جو حضور سسکیاں لینے لگتے ہیں، میرے آقا کریم سسکیاں لینے لگتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میاں نبی پاک کے چچا ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ان کے کلیجے کو چبایا گیا ہے، ان کے ناک کان کو کاٹا گیا ہے، ان کے قریب جا کر کے میرے نبی سسکی لے کے رونے لگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ امیر حمزہ، یہ میرے نبی کے صرف چچا
چچا نہیں ہے، حضور کے دوست بھی ہیں. سرکار کو انہوں نے مکے میں کہا تھا اے میرے بھتیجے آج کے بعد اگر کوئی تلوار تمہارے تک آئی تو پہلے وہ امیر حمزہ کے سینے میں گھسے گی، اس کے بعد آپ تک آئے گی. نبی پاک اپنے چچا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں. وہ کیسا دن تھا میرے نبی کے صحابہ پر کہ نبی کے پاس ایک جوڑی کپڑے تک نہیں ہے کہ اپنے چچا کو دے دیں. آپ کی پھوپھی صفیہ لے کر کے آتی ہیں 2 چادریں، ایک مصعب بن عمیر کو، ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ کو دیتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر اسلام مدینے جاتے ہیں. امی عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ احد کا دن تو بہت سخت گزرا، احد کا دن تو بہت سخت گزرا، اس سے بھی سخت دن کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ مجھ پہ اس سے بھی سخت دن گزرا ہے. احد کا دن تو سخت ہے مگر اس سے سخت دن مجھ جو طائف کا گزرا ہے. جب میں طائف گیا تھا، طائف کیا ہے اے مسلمانوں بس یہی سمجھ لو طائف کیا ہے تو تمہارے دل بدل جائیں گے. میرے تایا کہتے تھے حکیم سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے. مجھے بچپن میں جب پڑھاتے تھے تو کہتے تھے بیٹے طائف مت بھولنا. اللہ میں کہتا تھا ابا طائف کیا ہے تو کہتے تھے بیٹے طائف وہ ہے. حضور مکے سے طائف کی طرف گئے، طائف میں باغات تھے، خوشحال لوگ تھے، وہاں 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا. آج ہم اے سیوں میں چلتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں اور ہمارے نخرے، ہم بات نہیں کرتے کسی سے. یہ کیسی تبلیغ ہے؟ حضور گھر پہ جاتے ہیں، ایک گھر پہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کو ایک مان لو مگر کوئی نہیں مانتا. آپ ہفتوں وہاں پہ رہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں کوئی نہیں مانتا. حضور فرماتے نہیں مانتے تو مجھے جانے دو. وہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، حضور فرماتے میں نہیں مانتے تو جانے دو، میں کچھ نہیں کہتا، مجھے جانے دو. مگر انہوں نے حضور کے پیچھے لڑکے لگا دیے اور وہ لڑکے نبی پاک کی طرف چلتے چلتے انہوں نے پہلے تو بھپتیاں کسی، پہلے ٹون کسے، پھر نبی پاک کی طرف کو انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. پتھر میرے حضور کی طرف آنے لگے. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حضور پر زید بن حارثہ برداشت کرتے رہے. 1 پتھر 2 پتھر 3 پتھر، جب تک وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے تھے تب تک انہوں نے برداشت کیا. پھر وہ نیچے کو گر گئے. جب وہ نڈال ہو کے گرے تو اب پتھر میرے حضور کی طرف آنے لگے. اللہ اکبر، میرے حضور کا چہرہ، میرے حضور کا جسم مبارک، پتھر اتنے لگے کہ حضور بیٹھ جاتے تھے تو وہ ظالم اٹھا کے مارتے تھے. ایک پاؤں اوپر اٹھاتے تھے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے، دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے تو پہلے پاؤں پہ مارتے تھے. اتنے پتھر مارے کہ آپ کی نالین شریف بھیگ گئی. کوئی پتھروں میں کوئی وہ تو نہیں ہوتی، تیر تو نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے کتنا، کوئی پتھروں میں کوئی تیر تو نہیں ہوتے، مگر ایسے حضور کو کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے اتنے پتھر مارے حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں اور آپ کی مبارک جوتیاں بھر گئیں خون سے. اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سنو، میرے نبی پاک کو زید بن حارثہ نے اٹھایا، اٹھا کر کے چل دیے. لہو لہان ہے میرے حضور. اٹھا کر کے اللہ اکبر، جبرائیل امی آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں یہ لوگ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پر جنہوں نے ظلم کیا ہے میرے محبوب سے کہو اگر وہ کہیں تو اسے بیچ میں دبا دیا جائے، انہیں بالکل کچل دیا جائے. اللہ نے فرمایا تو حضور نے عرض کی نہیں جبریل اللہ سے عرض کرنا یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں گی. اس کے بعد حضور اللہ اکبر عتبہ بن ربیعہ کے باغ کی طرف گئے. عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ جس نے احد کے مقام پہ حضور کے خلاف تلوار نکالی تھی. یہ اتنا بدترین حضور کا دشمن ہے، کافر ہے، مگر جب اس نے حضور کو دیکھا اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا، نہیں اسے بھی غم ہونے لگا. حضور کی حالت دیکھ کے اسے بھی تکلیف ہوئی، اپنی یہ تکلیف کرنے لگا. اس رشتہ داری کا اسے محبت غالب آ گئی اور اس نے نبی پاک کے لیے اس نے انگور توڑے اور اپنے ایک برتن میں کیے اور اپنے غلام عداس سے کہا ایسا کرو جاؤ انہیں جا کر کے یہ کھجور کا انہیں انگور دے دو. وہ حضور کے پاس گیا، کہنے لگا یہ مجھ سے نہیں کھائیں گے، میری رشتہ داری ہے، انہیں دے دو. جا کر کے جو ہے وہ گیا حضور کے پاس اور اس نے حضور کو جب انگور دیے تو حضور نے ایک انگور منہ میں رکھا اور بسم اللہ شریف پڑھی، انگور منہ میں رکھا. جب آپ نے کھایا تو وہ کہنے لگا آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ یہاں تو کوئی بسم اللہ یہ الفاظ نہیں پڑھتا. فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا جہاں کا میرا بھائی یونس تھا. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اتنا سنا تھا وہ عداس نام کا غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں. یار میرے حضور کو تو دیکھو، اتنے پتھروں کے بعد، اتنے زخموں کے بعد بھی جب وہ عداس ایمان لایا تو حضور مسکرانے لگے، میرے آقا مسکرانے لگے. اے لوگو یہ بتاؤ تم نے کس کو چھوڑا ہے؟
چند پیسوں کے چکر میں, تھوڑی سی گاڑیوں کے چکر میں کسے بھلایا ہے؟ تم کسے یکسر بھول گئے؟ یہ پیسوں کے چکر میں, دولت کے چکر میں انہی قدموں سے, انہی زخمی قدموں سے چلے 80 کلومیٹر دور میرے آقا, اور 80 کلومیٹر دور مدینے طائف سے مکے پہنچے تو مکے میں داخل نہیں ہوتے دیتے ظالم. جب مکے میں داخل ہوئے بڑی مشکل سے, تو آپ کے زخموں پر مرہم لگانے والا کون تھا؟ آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. آپ کے زخموں پر مرہم لگاتی تھی اور کہتی تھی ابا یہ کس نے ظلم کیا ہے؟ اللہ اکبر, روتی تھی نبی کی بیٹی. کربلا میاں پہلے شروع ہو گیا تھا, کعبے میں مکے میں شروع ہو گیا تھا, بیٹی کی تربیت دینا شروع کر دی تھی. ایک دن بیٹی کہتی تھی ابا یہ لوگ ہم پر ظلم کیوں کرتے ہیں, یہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ کبھی پتھر میرے لگتے ہیں, کبھی امی کے لگتے ہیں. حضور فرماتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو, جب تیرے باپ کو جان جائیں گے تو پتھر نہیں مانیں گے. ایک دن حضور کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ظالم نے آپ کے سر پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی, اور اوجڑی رکھنے کے بعد وہ قہقہے لگانے لگے. جب وہ قہقہے لگانے لگے تو نبی پاک نے سجدے کو لمبا کر دیا. وہ سمجھتے تھے حضور سے اونٹ کی اوجڑی نہیں اٹھتی ہے, مگر جس کے غلام نے 2 انگلیوں سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا ہو اس کے بارے میں یہ خیال احمقانہ ہے. مگر نبی پاک نے وسجدوا واقترب کے تحت سجدے کو لمبا کر دیا. نبی پاک نے کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے, کافر کہے لگا رہے ہیں, اور کسی نے جا کر کے سیدہ فاطمہ سے کہا آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ کے مذاق اڑاتے ہیں کفار مکہ. سیدہ فاطمہ آتی ہیں, آ کر کے 6, 7, 8 سال کی بچی ہٹاتی ہے وہ اونٹ کی اوجڑی, اور ہٹانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک پر لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاظت تو آب زمزم سے دھونے لگی. جب زمزم سے دھونے لگی تو نبی پاک نے اس طرح سے اپنی بیٹی کو دیکھا, بیٹی نے باپ کو دیکھا, حضور رونے لگے. اللہ اکبر, پورے حرم میں میرے حضور ہیں اور حضور کی بیٹی اور کوئی دوسرا نہیں ہے. حضور پانی ڈالتی ہے, ابا کو روتے ہوئے دیکھا نا, فرمانے لگی ابا روئیے مت, میری ماں ختیجہ کہتی تھی ایک دن وہ آئے گا فاطمہ دیکھنا اللہ تیرے باپ محمد کو بہت عزت عطا فرمائے گا. آج تو اس کی زندگی پریشان کر رکھی ہے. حضور فرماتے سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلے میں رکھ دی جائیں. فرماتے میری تکلیف کا پلہ بھاری ہو جائے گا, میرے دکھوں کی داستان لمبی ہو جائے گی. اللہ اکبر. میرے پیغمبر اسلام کے غلاموں ذرا غور تو کرو, آج آپس میں کیسی نفرتیں ہم نے پال رکھی ہیں. آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ امام حسن کا مہینہ ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو فرمائیں آپ حضرات. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں امام حسن کے غلاموں اور حضور کے غلاموں سنو, ابھی کچھ دنوں پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا تو کیسی طبیعتیں بگڑ گئی تھی, مگر حضور فرماتے مجھے 3 سال قید رکھا گیا شیب ابی طالب میں. فرماتے ایک رکا لکھ کے رکھ دیا گیا, ایک پرچہ لکھ کے رکھ دیا گیا معاہدہ قسم کا, کعبے میں لٹکا دیا گیا, نہ کوئی قریش سے ملے گا, نہ محمد کے کوئی قبیلے سے ملے گا, نہ انہیں دے گا. حضور فرماتے میرے بچے روتے تھے میرے قبیلے کے, ان کے رونے سے پہاڑوں کے سینے دہل جاتے تھے, مگر کفار مکہ پہ فرق نہیں پڑتا تھا. حضور فرماتے ہیں میرے آقا میری فاطمہ بھوکی رہتی تھی, میری ختیجہ بھوکی رہتی تھی. 5 دن کے بعد 5 دن کے بعد سرکار فرماتے سوکھا ہوا چمڑا ہم 5 قریشی کھاتے تھے. فرماتے کبھی درختوں کے پتے کھاتے تھے. 5 دن سیدہ ختیجہ بھوکی رہتی تھی, اور پھر مکے کو حضور نے چھوڑ دیا. مکے کو چھوڑا, مدینے پہنچے. آج جب مدینے پہنچے تو پیچھے سے ہجرت کرتے کرتے آپ کی بیٹی بھی آ رہی تھی. بیٹی کا نام تھا سیدہ زینب, بڑی بیٹی کا نام کیا حضور کی؟ سیدہ زینب. آج کی اس محفل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, مگر حضور کی بیٹی پر سب کی بیٹیاں قربان ہو جائیں. میرے نبی کی بیٹی مکے سے مدینے کی طرف جا رہی ہے, راستے میں کفار مکہ نے روک کے کہا نبی کی بیٹی کون سی ہے؟ کہا یہ ہے. اس نے نیزہ مارا, حضور کی بیٹی اوپر سے نیچے گری. جب اونٹ کی اونچائی سے نیچے گری تو پیٹ میں بچہ تھا, وہ شہید ہو گیا. اللہ اکبر. میں جب مکے سے مدینے گیا تو 2 جگہ راستے میں بس رکی, کہنے لگے پانی پی لیجئے فارغ ہو جائیے. میں کہا یار اے سی میں کہاں تھکتا ہے آدمی, مگر میرے نبی کی بیٹی اسی پیٹ میں شہید ہوا ہوا بچہ ہے. اس کے باوجود نبی کی بیٹی مکے سے مدینے تک 450 کلومیٹر کا سفر
سفر طے کر کے جب مدینے پہنچی، مدینے میں شور مچ گیا، حضور کی بیٹی آ گئی، غلام تڑپ گئے، صحابہ تڑپ گئے، عرض کی حضور آپ کی بیٹی آ گئی۔ حضور جب آئے بیٹی کو دیکھا، پورا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، پھپک کے روئی، ابا ابا۔ حضور نے فرمایا نہ غم نہ کر میری بیٹی، تو نے اپنے باپ کی سنت ادا کی ہے، اللہ کے راستے میں ستائی گئی ہے، نہ میری بیٹی رونا نہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر مسجد نبی میں جا کے رونے لگے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میری زینب کا چہرہ دیکھ کے مجھے اپنی ختیجہ یاد آ جاتی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے تو اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، کتنے دکھ سہے میرے نبی نے، مگر آج جب مکے کو فتح کرنے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور کا چہرہ اللہ اکبر، نہ کبھی سورج اتنا چمکا، نہ کبھی چاند اتنا روشنی دی، میرے نبی نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے اور مکے کو فتح کرنے 10,000 صحابہ کے ساتھ تقریباً جا رہے ہیں۔ جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو دو کفار مکہ نے حیرت میں پڑ گئے، میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہوئے دیکھ کر کفار مکہ تھر تھر کانپتے ہیں، وہ جنہوں نے گالیاں دی تھی، وہ جنہوں نے بیٹیوں پر ظلم کیے تھے، وہ جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ جنہوں نے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا تھا، وہ جنہوں نے خبیب کے سر پہ انگارے رکھے تھے، وہ جنہوں نے ابو بکر پہ ظلم کیا تھا، آج وہ تھر تھر کانپتے ہیں، آج نہیں بچیں گے، آج تو چھوڑیں گے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے بدلہ لینے نہیں، میں تم کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ بولے حضور بدلہ لینے دے، پر میں نہیں، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، معاف کرنے آیا ہوں۔ ایک آدمی آ گیا، ایسے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، کہنے لگا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں سب کو معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں معاف کر دوں، کہنے لگا آپ اسے بھی معاف کر دیں گے جس نے آپ کی بیٹی کے نیزہ مار کے نیچے گرایا تھا؟ آپ فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ تو جب آیا تھا میں نے تجھے تبھی پہچان لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ آن دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں، آپ دیکھیں تو ہم سے اپنے بھائیوں کے دل نہیں جیت پا رہے، ہم نے اپنے دوستوں کے دل نہیں جیت پا رہے، اپنی ماں کو اپنی بیٹوں بچوں کو معاف نہیں کر پا رہے۔ آج میاں حضور کی محفل میں نعرے لگانے والوں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میرا ایک امتی دوسرے سے اگر ناراض رہے، فرماتے ہیں اگر اس پر 3 دن گزر جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ پھر بھی بات نہ کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے، تم میں بہتر۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر تیرے جھکنے سے کوئی رشتہ بچ جاتا ہے تو جھک جا، تیری جو عزت جائے گی قیامت کے دن علی تجھے رب سے دلوائے گا۔ او انسانوں آپس میں معاف کرو ایک دوسرے کو۔ میرے نبی پاک کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے، کہنے لگا آپ سب کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ تو جب آیا تھا میں نے تبھی پہچان لیا تھا، تو وہی ہے جس نے میری بیٹی کے نیزہ مارا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو بھی کلمہ پڑھ لے، میں محمد تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنت مصطفیٰ یوں ادا کیجئے، اپنے دشمن کے حق میں دعا کیجئے۔ اور لوگوں آج کے بعد یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو اللہ کے لیے معاف کر دینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، کیونکہ واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن سب کو معاف نہیں کرے گا، صرف انہیں معاف کرے گا جس نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک حضور کے غلام ہیں، 10 سال نوکری کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں آپ کا غلام ہوں، مگر آپ کے کرم سے مجھے سرکار میں نے بھی یہ غلام خرید لیا ہے، مگر وہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، کیا میں اسے معاف کروں؟ کتنا معاف کروں؟ روز روز غلطی کرتا ہے، کتنا معاف کروں؟ سرکار نے فرمایا جتنا تو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اتنا ہی اسے معاف کر۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید شباب حسین شاہ صاحب قبلہ۔ اب سنو یہ جو تبلیغ مصطفیٰ ہے جو آپ نے سنی، اس پر صحابہ کہتے ہیں ہم بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضور کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کا حکم آیا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم
علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اے محبوب کہہ دیجئے مجھے اپنی تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے مگر اپنے اہل بیت کی محبت، یعنی علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، یعنی اگر تبلیغ محمد کا کوئی بدلہ ہے تو وہ یہ ہے علی کو دل میں بسایا جائے، سیدہ کو دل میں بسایا جائے، حسن حسین کی تعظیم کی جائے۔ میرا امام بریلی سے پکار اٹھا، فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام احمد رضا، حضور سید شباب حسین شاہ صاحب قبلہ۔